ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے TGIIC کی چیئرپرسن نرملا جگاریڈی کی خصوصی درخواست پر سنگاریڈی ٹاؤن کے لیے ایک ESI ڈسپنسری کی منظوری دے دی ہے۔ سنگاریڈی کے صنعتی کارکنان کے لیے ایک خوش آئند خبر ہے۔ شہر میں جلد ہی ESI ڈسپنسری کارکرد ہونے جا رہی ہے، جس سے ہزاروں محنت کشوں کو علاج و معالجے کی بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ سنگاریڈی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قائم صنعتوں میں کام کرنے والے ہزاروں محنت کشوں کا دیرینہ مطالبہ اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے TGIIC کی چیئرپرسن نرملا جگاریڈی کی خصوصی درخواست پر سنگاریڈی ٹاؤن کے لیے ایک ESI ڈسپنسری کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈسپنسری کے قیام کے لیے بائی پاس روڈ پر MPDO آفس کے قریب واقع R&B کوارٹرز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سابق کلکٹر پرونیا کی ہدایت پر یہ غیر مستعمل عمارت محکمہ صحت کے حوالے کی گئی ہے۔ عوامی خدمات کی مثال قائم کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی جگاریڈی نے اس عمارت کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے اپنے ذاتی قرض سے 8 لاکھ روپے فراہم کیے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس نئی ڈسپنسری میں 10 بستر ہوں گے، جبکہ 20 ملازمین پر مشتمل عملہ خدمات انجام دے گا۔ اس کے علاوہ وہاں جدید لیب اور ادویات کا وافر ذخیرہ بھی موجود ہوگا۔ سابق رکن اسمبلی جگاریڈی نے زیر تعمیر عمارت کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ بستروں کی تنصیب اور لیب کے قیام میں تیزی لائے تاکہ جلد از جلد اس کا افتتاح کیا جا سکے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں مرمتی کام مکمل کر لیے جائیں گے اور پھر وزیر وویک وینکٹ سوامی اور ضلع انچارج منسٹر دامودر راج نرسمہا کے ہاتھوں ڈسپنسری کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آئے گا۔ کریم نگر شہر میں زیورات کی دکان میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ پولیس کمشنر غوث عالم نے پریس کانفرنس کر ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا یقین دلایا۔ کریم نگر شہر کے قلب میں واقع ایک معروف زیورات کی دکان میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ پولیس کمشنر غوث عالم نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ واردات میں 5 مسلح افراد ملوث تھے، جنہوں نے انتہائی بے خوفی کے ساتھ لوٹ مار کی۔ CP کے مطابق 5 افراد گاہکوں کے بھیس میں زیورات کی دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے عملے کو ہتھیار دکھا کر یرغمال بنا لیا۔ مزاحمت کرنے پر ملزمان کی جانب سے گولیاں بھی چلائی گئی، جس کے نتیجے میں دکان کے 4 ملازمین زخمی ہوئے۔ پولیس کمشنر نے اطمینان دلایا ہے کہ زخمی ہونے والے ملازمین اب خطرے سے باہر ہیں اور ان کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ابتدائی رپورٹس اور دکان کے ریکارڈ کے مطابق لٹیرے تقریباً 1 کلو سونا لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ پولیس کے لیے سب سے اہم سراغ ملزمان کی وہ لاپرواہی ہے جو کہ کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ CP کا کہنا تھا کہ واردات کے وقت انہوں نے ماسک یا نقاب نہیں پہنا تھا، جس کی وجہ سے CCTV فوٹیج میں 4 ملزمان کے چہرے بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ غوث عالم نے کہا کہ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہیں۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے، بہت جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے شہر کے دیگر تاجروں کو حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ دارالسلام میں قرآن خوانی کے بعد مزار مبارک پر چادر گل بھی پیش کی گئی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر اور فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی کی برسی کے موقع پر آج انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں قرآن خوانی کی گئی، جس میں حفاظ اکرام، علماء دین اور مجلس کے سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد فخر ملت کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی ان خدمات کو یاد کیا گیا جن کے ذریعے انہوں نے مشکل ترین دور میں ملت اسلامیہ ہند کی سیاسی و سماجی رہنمائی کی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد تمام شرکاء ایک جلوس کی شکل میں درگاہ حضرت شاہ محمد حسن ابوالعلائی پہنچے، جہاں درگاہ کے احاطے میں فخر ملت کا مزار واقع ہے۔ مزار مبارک پر چادر گل بھی پیش کی گئی اور
فاتحہ خوانی کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر برہان الدین اویسی، ایڈیٹر ان چیف روزنامہ اعتماد، سلطان صلاح الدین اویسی، فرزند بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے تمام اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، سابق کارپوریٹرز اور پارٹی کے سرگرم کارکنان موجود تھے۔ شہر حیدرآباد میں چٹ فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے کا غبن، ایک جوڑے نے معصوم شہریوں کی محنت کی کمائی ہڑپ کر لی۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے علاقے میر پیٹ میں رہنے والے سریش اور اس کی اہلیہ پچھلے 10 سالوں سے میر پیٹ علاقے میں چٹ فنڈ کا کاروبار چلا رہے تھے۔ مقامی لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عوام سے رقم جمع کرنا شروع کی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اب تک 25 سے زائد متاثرین سامنے آئے ہیں، جن سے سریش نے مجموعی طور پر 2 کروڑ روپے جمع کیے تھے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی جمع پونجی کے مطابق 2.5 لاکھ روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کی رقم چٹ فنڈ میں لگائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ چٹ فنڈ کی مدت ختم ہونے کے باوجود منتظمین نے رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ متاثرین کا الزام ہے کہ جب بھی وہ رقم کی واپسی کا تقاضا کرتے، دونوں مختلف بہانے بنا کر ٹال مٹول کرتے۔ کئی متاثرین نے یہ بھی بتایا کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی اس دھوکے کی نظر ہو گئی ہے اور اب متاثرہ افراد انصاف کے حصول کے لیے پولیس اور متعلقہ حکام سے رجوع ہو رہے ہیں تاکہ ان کی رقم برآمد کی جا سکے اور دھوکے باز جوڑے کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو سکے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میر پیٹ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مالیاتی معاملات میں اس طرح کی نجی چٹ فنڈ کمپنیوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ جگتیال کریم نگر شاہراہ پر مکئی کی بوریوں سے لدی ایک لاری شارٹ سرکٹ کے باعث مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک لاری جگتیال سے مکئی کا بھاری بوجھ لے کر کریم نگر جا رہی تھی۔ جب لاری کوڈیمال منڈل کے علاقے ڈونگلا مری کے قریب پہنچی تو اچانک ڈرائیور کے کیبن میں شارٹ سرکٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرائیور نے بہادری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور کیبن سے نیچے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کی جان بچ گئی۔ حادثے کے وقت وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ چند ہی لمحوں میں پوری لاری شعلہ پوش ہو گئی۔ آگ کیبن سے شروع ہو کر لاری کے پچھلے حصے میں موجود مکئی کے بوریوں تک پھیل گئی تھی۔ اس حادثے میں نہ صرف لاری مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے بلکہ اس میں لدی ہوئی لاکھوں روپے مالیت کی مکئی بھی جل کر کوئلہ بن گئی ہے۔ واقعے کے فوراً بعد ہائی وے پر دونوں جانب گاڑیوں کی آمد و رفت کچھ دیر کے لیے متاثر ہوئی۔ مقامی پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابتدائی تحقیقات میں حادثے کی وجہ برقی شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سدی پیٹ ضلع کے ملارم گاؤں میں کسانوں کا احتجاج۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے احتجاجی کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سدی پیٹ کے ضلع ملارم گاؤں میں سدی پیٹ کریم نگر راجیو ہائی وے پر کسانوں نے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ سابق وزیر و BRS MLA ہریش راؤ نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر اناج کی خریداری کے عمل کو تیز کرتے ہوئے انہیں ان کی محنت کا پورا حق دے۔ ملارم کے مقام پر کسانوں کی ایک بڑی تعداد آج سڑکوں پر اتری، جس کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک ٹریفک کی نقل و حرکت مکمل طور پر رک گئی۔ کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت کی جانب سے دھان کی خریداری کے مراکز پر تاخیر برتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اناج کھلے آسمان تلے بارش اور نمی کی زد میں ہے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ آج ریاست کا کسان پریشان ہے، لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اناج کی بروقت خریداری کی جائے اور کسانوں کو فوری طور پر بونس بھی عطا کیا جائے۔ سابق وزیر نے متنبہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے اپنا رویہ نہ بدلا تو BRS پارٹی کسانوں کے حق کے لیے ریاست گیر احتجاج شروع کرے گی۔ احتجاج کی وجہ سے مسافرین کو کافی مشکلات کا سامنا رہا، تاہم ہریش راؤ اور کسانوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک حکام کی جانب سے پختہ یقین دہانی نہیں کرائی جاتی وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔
مغربی بنگال میں رائے دہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد 4 مئی کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ کولکاتہ کے نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ اسٹیڈیم کے باہر CRPF کے دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ مغربی بنگال میں رائے دہی کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب سب کی نظریں 4 مئی کو جاری کیے جانے والے نتائج پر لگی ہیں۔ کولکاتہ کے مشہور نیتا جی انڈور اسٹیڈیم کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں ووٹوں کی گنتی ہونی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اسٹیڈیم کے باہر اور آس پاس CRPF کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے بعد سیکیورٹی کے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ حالیہ دنوں میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے EVM کی حفاظت کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے گئے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ اسٹیڈیم کے چاروں طرف CCTV کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے اور ہر آنے جانے والی گاڑی کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے حج 2026 کے کرایوں میں ہونے والے حالیہ اضافے پر وضاحت پیش کی۔ کہا، ایئر لائنز کی جانب سے $400 کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن مذاکرات کے ذریعے اسے $100 تک محدود کروایا گیا۔ حج 2026 کے لیے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے کرایوں میں ہونے والے اضافے پر وضاحت پیش کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ بین الاقوامی حالات اور جنگی کشیدگی کی وجہ سے ہوائی جہاز کے کرایوں میں بڑے اضافے کا دباؤ تھا، لیکن حکومت کی مداخلت کے بعد اسے کم کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے باعث عالمی سطح پر ہوابازی کی صنعت متاثر ہوئی ہے۔ فضائی کمپنیوں نے ایندھن اور دیگر اخراجات کا حوالہ دیتے ہوئے حج پروازوں کے کرایوں میں $400 فی حاجی کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ مالی مشکلات کی وجہ سے عازمین حج مقدس فریضے کی ادائیگی سے محروم رہ جائے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وزارت کے اعلیٰ حکام نے ایئر لائن کمپنیوں کے ساتھ طویل مذاکرات کیے۔ کرن رجیجو نے بتایا کہ افسران نے فضائی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ کرایوں کا بوجھ عام حجاج پر نہ ڈالا جائے۔ مذاکرات کے بعد ایئر لائنز اس بات پر راضی ہوئی کہ $400 کے بجائے صرف $100 کا اضافہ کیا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ جو عازمین حج کمیٹی کے ذریعے جا رہے ہیں ان کے کرایوں میں صرف $100 کا اضافہ ہوا ہے۔ نجی آپریٹرز کے ذریعے حج پر جانے والوں کے لیے یہ اضافہ $150 مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت مداخلت نہ کرتی تو حجاج کو $400 اضافی ادا کرنے پڑتے، جو کہ ایک بڑی رقم ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا جنہوں نے کرایوں میں اضافے پر خطوط لکھے تھے اور یہ واضح کیا کہ موجودہ حالات میں یہ کم سے کم ممکنہ اضافہ ہے جو حجاج کی سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ PRC کی رپورٹ فوری طور پر پیش کی جائے، جس کی بنیاد پر حکومت ملازمین کے سلسلے میں اہم فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ 100 دنوں میں ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے فوائد کے لیے 6,000 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ملازمین کی تنظیموں کے ساتھ اجلاس میں واضح کیا کہ حکومت ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ 1 جون تک ہیلتھ سیکورٹی کارڈز جاری کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ یونین کے قائدین نے وزیر اعلیٰ کی وضاحت پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے 5 تاریخ کو ہونے والے احتجاج کے بشمول تمام احتجاجی پروگرام واپس لینے کا اعلان کیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے انسانیت کی ایک مثال پیش کرتے ہوئے برین ٹیومر میں مبتلا ایک لڑکی کی مدد کی۔ تفصیلات کے مطابق 6 سال پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ کے ذریعے مدد کی اپیل کی گئی تھی، جس پر KT راما راؤ نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لڑکی کے آپریشن کے لیے رقم کا انتظام کیا تھا۔ حال ہی میں جب اس لڑکی نے 10ویں جماعت کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی تو اس کے ارکان خاندان نے KT راما راؤ سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔
شہر کے علاقے میر پیٹ میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی اور ایس کے جیلانی نامی شخص کو تقریباً 2 کلومیٹر تک گاڑی کے بونٹ پر گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ یہ واقعہ گایتری نگر سے ایل بی نگر کی جانب بالاپور اور مندہ ملما چورستے کے پاس پیش آیا۔ حادثے میں جیلانی کے بیٹے فیصل شدید زخمی ہو گئے اور ان کو دواخانہ میں شریک کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سکندرآباد کے ڈی مارٹ اسٹور میں حاملہ مسلم خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر ہراسانی کا معاملہ سامنے آیا۔ خواتین کا الزام ہے کہ تقریباً 5,000 روپے کی خریداری کے باوجود انہیں 3 مرتبہ چیک کیا گیا اور کچھ نہ ملنے کے باوجود دوبارہ تلاشی لی گئی۔ اس واقعے نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر میں دن کے اوقات میں حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی میں سنتوش نگر میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس نے اچانک ڈی ایم آر ایل جنکشن کے قریب حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی، جس میں خاص طور پر اسکول بسوں، آٹو رکشاؤں، ایمبولینس اور واٹر ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ عوامی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکام کے مطابق ابھی شہر کے بڑے چوراہوں پر دن کے اوقات بھی باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، جہاں انہیں 2 سے 15 دن تک کی قید کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق جاریہ سال اب تک 27 خلاف ورزی کرنے والوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے۔ انسپکٹر محمد آصف نے واضح کیا کہ نشے میں ڈرائیونگ کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جگتیال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 4 سالہ لڑکے کو اس کے باپ کے ساتھ ایک تاڑی کی دکان پر نشہ آور مشروب پیتے ہوئے دیکھا گیا۔ نیو بس اسٹینڈ کے قریب پیش آئے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ کم عمر بچوں کو شراب فروخت کرنے پر پابندی کے باوجود اس طرح کی کھلی خلاف ورزی پر محکمہ آبکاری کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ مقامی افراد نے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ محبوب آباد ضلع کے امہل پیٹ منڈل میں گیس سلنڈروں کی قلت کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ آدھی رات سے گیس ایجنسی کے باہر قطاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ بروقت سپلائی نہ ہونے پر مشتعل صارفین نے قومی شاہراہ پر دھرنا دیتے ہوئے سڑک پر سلنڈرز رکھ کر ٹریفک کو روک دیا، جس سے آمد و رفت شدید طور پر متاثر ہوئی۔ ریاستی وزیر سیتکا نے انسانیت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کے قافلے کو ایک زخمی خاندان کی مدد کے لیے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق وہ حیدرآباد سے ملوگو کی جانب جا رہی تھی کہ بی بی نگر کے قریب ایک سڑک حادثہ کے متاثرین نظر آئے۔ زخمی خاندان کو شدید پریشانی اور بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ فوری طور پر گاڑی سے اترے۔ انہوں نے شخصی طور پر زخمی بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور انہیں فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ڈاکٹروں سے بات چیت کی اور متاثرین کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عوامی نمائندگی صرف پروٹوکول تک محدود نہیں، بلکہ مشکل وقت میں عوام کے آنسو پہنچنا بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ شہر کے امبر پیٹ علاقے میں پرجا پالنا پرگتی پرانالی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاستی حکومت کے مشیر برائے بی سی ویلفیئر وی ہنمنت راؤ کے علاوہ گورنمنٹ وپ بالموری وینکٹ نے شرکت کی۔ اس موقع پر عہدیداروں نے حلقے میں اب تک نافذ کی گئی فلاحی اسکیموں کی تفصیلات پیش کی اور استفادہ کنندگان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ اجلاس میں کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز، کانگریس کے سینئر قائدین، پارٹی کارکنان اور مختلف فلاحی اسکیموں کے استفادہ کنندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کریم نگر کمشنریٹ حدود میں خصوصی مہم کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سینکڑوں گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، جبکہ 139 مقدمات درج کیے گئے۔ کریم نگر ضلع میں ایک دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی۔ پی ایم جے جیولری شو روم میں مسلح افراد داخل ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے بڑی مقدار میں سونے کے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر مہم شروع کر دی اور علاقے میں ناکہ بندی کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمین کی شناخت کا کام شروع کر دیا۔
زخمی عملے کو فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملزمین کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔